دیکھیے بعض اوقات جو پروگرام کا موضوع ہوتا ہے تو اس کے ضمن میں ذیل میں کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہے کہ اس کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جی جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے کے حوالے سے بات ہے، اور جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ بھائی آیا یہ کسی شخص کا ذاتی نظریہ یا عقیدہ ہے یا مکتب فکر کا، تو دیکھیں اہل سنت والجماعت جو مسلک دیوبند کے نام سے مشہور ہے، ان کا باقاعدہ یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھا لکھا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ امی کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے، اور اصل اور اساس اور بنیاد کو بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے سیکھے ہوئے اور اس سے لکھے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ الرحمن علم القرآن، انہیں تو ڈائریکٹ اللہ نے سکھلایا تھا، اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور تیسرے نمبر پر سورۃ القیامہ 29ویں پارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے وقت جبرائیل امین کے ساتھ برابر پڑھنے لگے تو حکم آیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی نہ کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے اوپر لازم ہے اس قرآن کو جمع کرنا بھی اور اس قرآن کا پڑھنا پڑھوانا بھی، اور ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان کرنا بھی۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے تو اس کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین انسان تھے اور زیادہ پڑھے لکھے تھے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے مسلک میں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس انداز سے مفتی صاحب نے اپنی بات کی ہے جی تو وہ انداز بالکل غلط ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ جی جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ بھائی یزید کو وہ لعنتی یا مثال کے طور پہ فاسق اور فاجر جو کہتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی یزید بالکل فاسق اور فاجر ہیں، اور اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور کاتب وحی ہیں، اور بہت ساری احادیث لسان نبوت سے ان کے حق میں نکلی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ نیت کا اعتبار ہوگا یا نہیں، جی میں اس کو مذہبی انتہا پسندی نہیں، میں اس کو بنیاد پرستی نہیں، میں اس کو مذہبی جنونیت کہتا ہوں۔ جی یہ پاگل پن ہے، ہیجان اور نفسیاتی کیسز ہے۔ دیکھیں یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، بعض اوقات اس کو اسلام سے ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ جی آپ مجھے بتائیں یہودیت اور عیسائیت میں ایسے واقعات نہیں ہوئے؟ نیوزی لینڈ میں 2 مساجد کے اوپر حملہ کر کے 50 مسلمانوں کو شہید نہیں کیا گیا؟ ریسنٹلی برطانیہ کے اندر ایک غلط اور رومر افواہ کے پھیل جانے پر کہ 3 لڑکیوں کا قتل ہو گیا اور قتل کرنے والا مسلمان تھا، حالانکہ وہ بات غلط تھی، اس بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف ایک نیگیٹو پرسیپشن اور سرکاسٹک لینگویج استعمال کی گئی۔ جی 9/11 کے بعد دنیا کا جو پیراڈائم چینج ہوا ہے، اس میں مسلمانوں کو مصر میں اخوان المسلمین ہو، الجزائر میں اسلامک سالویشن فرنٹ ہو، لیبیا کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر کتنے معاملات بگاڑے گئے۔ تو آج کل بنیادی طور پر کسی لوکل اور قومی معاملے کو بین الاقوامی معاملے سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ گلوبل ویلیج ہے اور لوگ ورلڈلی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ایک آدمی اگر گستاخی کرتا ہے، ایک بات تو علامہ صاحب نے بڑی پتے کی کہ اس کا تعین آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، وہ کون کرے گا؟ عوام کرے گی۔ بھائی اس کے تعین کے لیے جیسے اسلامی نظریاتی کونسل آلریڈی ایک ادارہ بنا ہوا ہے اور تمام مکاتب فکر کے جید علماء اس کا حصہ ہوتے ہیں، تو اگر ان کے پاس وہ چیز بھیج دی جائے اور وہ اس مبینہ ملزم یا مجرم کے ماضی کو بھی دیکھے، ریکارڈڈ ہسٹری کو بھی دیکھے، اس کے پرانے بیانات کو بھی دیکھے، اس کے متعلقین سے بھی معلومات لے، اور پھر اس کو بلا کر صفائی کا موقع بھی دے، اس کی نیت کی تعین اس سے ہوگی۔ ایک آدمی آلریڈی اگر گناہ کرتا، گستاخی کرتا ہوا آ رہا ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس کی نیت اپنے آپ کو بچانے کی ہوگی، لیکن ایک آدمی کی
جی اگر پوری زندگی جیسے مفتی طارق مسعود صاحب یا دوسرے علماء کی اگر وہ اصلاح امت کے لیے اور دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اگر لگی ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی نیت ظاہر اس اعتبار سے کنسیڈر کی جائے گی اور ان کے معاملات کو دیکھا جائے گا.